ممبر پر بیٹھے کسی نے کہا یا علی، کسی نے عرب میں ایسا کلام کیا جس میں نقطہ نہ ہو. کیا نہ ہو؟ نقطہ نہ ہو، یعنی بے نہ ہو، تے نہ ہو، سے نہ ہو، جیم نہ ہو، زے نہ ہو، زے نہ ہو، ضاد نہ ہو، یہ نہ ہو. کتنا مشکل ہے. 28 الفاظ ہیں عربی میں، 29، اس میں سے یعنی 8-9 جملے آپ حروف نکال دیں. بہت مشکل ہے. اگر آپ مجھے کہ مولانا ہم آپ کو 1 کروڑ دیں گے، 2 منٹ کے لیے ایسے بات کریے جس میں نقطہ نہ ہو، میں مر جاؤں لیکن کلام نہیں کر پاؤں گا. بہت مشکل ہے ایسا کلام کرنا. کہ یعنی کسی نے ایسا عرب میں کلام کیا کہ جس میں نقطہ نہ ہو. امام نے فرمایا کسی نے کیا تو نہیں، لیکن اگر کہو تو ابھی کر کے دکھا سکتا ہوں. کہ علی کون کرے؟ امام نے کہا میں کر سکتا ہوں. کہ علی ابھی؟ امام نے کہا ہاں. اسی وقت مولا نے خطبہ دیا، 1.5 صفحے کا خطبہ ہے جس میں نقطہ نہیں پایا جاتا. ایک ایرانی پروفیسر، لٹریچر میں پروفیسر تھیں، ایرانی مولانا بتاتے ہیں جب میں نے یہ فضیلت پڑھی وہ 3 دن کے بعد میرے گھر آئیں. کہ مولانا صاحب میرا شوہر بھی لٹریچر میں پی ایچ ڈی کیا ہے، میں نے بھی پی ایچ ڈی کیا ہے، یعنی میاں بیوی دونوں پڑھے لکھے جن کا کام ہی قافیوں اور الفاظ سے تھا. کہا کہ قبلہ جب آپ نے مولا کی یہ فضیلت پڑھی ہم رات کو گھر گئے، پوری رات 3 دن ہو گئے کوشش کرتے رہے کہ 1 صفحہ ایسا لکھیں جس میں نقطہ نہ ہو. کہ اتنے دن گزر گئے 1.5 لائن سے زیادہ ہم نہیں لکھ سکے. تو پتا چلا دنیا میں بھی جتنے علوم حاصل کرو کرنے کے بعد بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ علم حصولی نہیں، علم لدنی ہے. پھر کا مولا کوئی ایسا کلام کر سکتا ہے جس میں الف نہ ہو. واولز کی حیثیت آپ جانتے ہیں کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. الف کی حیثیت عربی میں بہت ہے. امام نے کسی نے کیا تو نہیں، لیکن ابھی کہو گے تو علی کر کے دکھا سکتا ہے. 1.5 صفحے کا خطبہ ہے کہ مولا نے اس میں الف کا استعمال نہیں کیا. یہ وہ فضائل علی بن ابی طالب ہیں. اگر کسی میں تعصب نہ ہو اور مولا کی فضیلتیں سنائی جائیں، اسی وقت وہ علی کا کلمہ پڑھ کر شیعہ ہو جائے گا.